بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دن ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنگل کے پاس سے گزر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر اچانک ایک یہودی پر پڑی۔ یہودی نے ایک ہرن کو پکڑ کر باندھا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہرن کے پاس سے گزرے تو ہرن رونے لگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگنے لگی، کہنے لگی، اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس شخص نے مجھے باندھ رکھا ہے۔ میں صبح خوراک کی تلاش میں نکلی، میرے چھوٹے بچے ہیں جو بھوکے ہوں گے، میرا انتظار کر رہے ہوں گے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی سے کہا، آپ نے اس معصوم جانور کو کیوں قید کر رکھا ہے؟ یہودی نے کہا، میں نے کچھ غلط نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، آپ اسے ہرن کو چھوڑ دیں، یہ اپنے بچوں کو دودھ پلا کر واپس آ جائے گی۔ یہودی نے کہا، آپ نے مجھے پاگل سمجھا ہوا ہے کہ میں اس جانور کو چھوڑ دوں، اور ایک بندھا ہوا جانور کبھی واپس نہیں آتا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر کہا کہ آپ مجھے باندھ دیں، جب تک ہرن واپس نہیں آئے گا میں آپ کے پاس موجود رہوں گا، اس ہرن کو جانے دو۔ یہ بات سن کر یہودی نے ہرن کو آزاد کر دیا۔ ہرن چلا گیا۔ یہودی دل میں سوچنے لگا کہ ابھی ہرن کبھی واپس نہیں آئے گا اور میں اسے ساری زندگی باندھ کر رکھوں گا۔ ہرن چلتا ہوا اپنے بچوں کے پاس گیا۔ وہاں پہنچا تو اس نے اپنے بچوں کو کہا کہ یہ جلدی جلدی میرا دودھ پی لو، میں نے واپس جانا ہے۔ بچوں نے کہا، آپ کہاں تھی؟ ہم صبح سے آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ ہرن ماں نے کہا کہ میں خوراک کی تلاش میں جنگل میں گئی تھی، وہاں ایک یہودی نے مجھے شکار کر لیا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں سے گزر ہوا، ان کی نظر مجھ پر پڑی، میں نے فریاد کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری ضمانت لی اور خود یہودی کے پاس بیٹھ گئے ہیں تاکہ میں آپ کو دودھ پلا کر سکوں اور آپ لوگ جلدی جلدی دودھ پی لو۔ بچوں نے کہا، جب ماں ہرن کی بات سنی تو کہا کہ ماں ہم آپ کا دودھ کبھی نہیں پئیں گے، کیونکہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہودی کے پاس بیٹھے ہیں، ہم کیسے آپ کا دودھ پی سکتے ہیں؟ ہمیں بھی آپ کے ساتھ چلنا ہے۔ پھر وہ ماں ہرن اور اس کے دو بچے چلتے ہوئے وہاں پہنچے جہاں یہودی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھا رکھا تھا۔ ہرن نے دیر کی تو اس یہودی نے تنزل انداز میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ نے ایک جانور کی بات کو مان کر خود کو یہاں پر گروی رکھ لیا ہے، وہ واپس نہیں آئے گا اور تم ساری زندگی میرے پاس قیدی بن کر رہو گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اللہ کا سچا رسول ہوں، وہ ہرن ضرور واپس آئے گا۔ ابھی وہ یہ باتیں کر رہے تھے کہ ہرن اپنے دو بچوں کو لے کر آ گیا اور دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہرن کو کہا، آپ نے تو خود آنے کا وعدہ کیا تھا، پھر اپنے بچوں کو ساتھ لے کر کیوں آ گئی ہو؟ جب میں نے بچوں کو سارا واقعہ سنایا تو بچوں نے کہا کہ ہم آپ کا دودھ نہیں پئیں گے، ہم بھی آپ کے ساتھ جائیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی سے مخاطب ہوئے اور کہا کہ ہرن واپس آ گیا ہے، اب آپ نے جو کرنا ہے کریں، میں جا رہا ہوں۔ یہودی کا دل پگھل چکا تھا، اس کے دل کی دنیا تبدیل ہو چکی تھی۔ وہ روتے ہوئے بولے، اے اللہ کے پیارے نبی، مجھے ہرن نہیں چاہیے، مجھے آپ چاہیے، میں اسلام قبول کرتا ہوں اور آپ کی غلامی میں زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں صرف انسانوں کا نبی نہیں ہوں، میں جنگل کے تمام جانوروں، پرندوں اور تمام مخلوق کا بھی نبی ہوں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت العالمین بن کر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کے ساتھ بھی نہایت شفقت اور محبت سے پیش آتے تھے، ان کے دکھ کو محسوس کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ ہرن بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی باتوں کے مطابق واپس آئی
اور یہودی اس واقعہ سے متاثر ہوا، اس کا دل پگھل گیا اور وہ مسلمان ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اللہ کے دین کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ کو اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کیجیے اور سبسکرائب کیجیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔